معزز ناظرین، سراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جدید دنیا اسلام 1940 کے بعد۔ معزز ناظرین، جنگ عظیم اول دوم نے دنیا میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ان دو بڑی جنگوں کے نتیجے میں دنیا میں قائم بڑی بڑی مملکتیں شکست کا شکار ہوئیں۔ نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوا اور دنیا کے نقشے پر کئی قومیں ریاست، آزاد اور خود مختار مملکتوں کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ آج اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک طرف ایشیائی کوچک سے لے کر جنوبی اور مشرقی ایشیا تک، تو دوسری طرف شمالی افریقہ سے جنوبی افریقہ تک آزاد مسلم ریاستوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے۔ دنیا کی مسلم آبادی کا یہ خطہ نہ صرف جغرافیائی اہمیت کا حامل ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ناطے اقتصادی اور سیاسی طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے دنیا اسلام کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان ابتدا ہی سے دنیا اسلام میں تجارتی، تہذیبی، ثقافتی اور تکنیکی تعاون قائم کرنے کے لیے کوشاں رہا ہے، جو کہ ان اسلامی ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کا سبب ہے۔ جدید تناظر میں عالمی سطح پر دنیا اسلام کی اہمیت کے پیش نظر جغرافیائی حقائق میں تبدیلی اور عالمی سطح پر بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے پیش نظر 1940 کے بعد سے عصر حاضر تک مسلم ممالک کی سیاسی تاریخ، معاشرت اور آئین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے تاکہ ناظرین ان ممالک میں رائج نظام سیاست، معیشت اور ان کے آپس میں باہمی روابط کی نوعیت کو اندازہ کر سکیں۔ معزز ناظرین، وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا تذکرہ بھی ہم اس سلسلے میں، اس ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے، جو مختلف اسلامی تحریکوں اور ان کے کردار کے بارے میں بھی معلومات دی جائیں گی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آزاد وسطی ایشیائی ریاستوں کے جانکاری کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، کیونکہ یہ خطہ تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین دنیا اسلام کے کوائف سے نہ صرف روشناس ہوں گے بلکہ جدید دور میں جبکہ عالم اسلام مختلف قسم کے بحرانوں کا شکار ہے، تحریک کی روشنی میں تکابری جائزہ لے سکیں گے اور مستقبل کے لیے جدید دنیا اسلام کا واضح نقشہ اور لاہ عمل اپنے ذہن میں ترتیب دینے کے اہل ہو سکیں گے۔ معزز ناظرین، پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد 622 میں ہوئی جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 632 میں جب ان کی رحلت ہوئی تو تقریباً تمام جزیرہ نما عرب اسلامی سلطنت کے دائرہ میں شامل ہو چکا تھا۔ دنیا کی یہ پہلی اسلامی ریاست اپنے اندر کئی انقلابات رکھتی تھی، جس کا اظہار بعد میں ہوا۔ خلافت راستہ خاص طور پر حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں عرب کی سرزمین سے نکل کر ایران، شمالی افریقہ اور وسط ایشیا تک جا پہنچیں۔ خلافت راشدہ نے ثابت کیا کہ اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے اور اپنی لپیٹ میں دنیا کو لے سکتا ہے۔ 661 میں امیر معاویہ نے بنو امیہ کی بنیاد رکھی جو 750 تک رہی۔ اگرچہ حکومت بنو امیہ اپنے اندر کچھ تضادات رکھتی تھی، لیکن مجموعی طور پر دنیا کی واحد اسلامی ریاست رہی۔ اس کے بعد بنو عباس کی خلافت قائم پاکستان تک، مغرب میں اسپین تک، شمال میں یورپ اور جنوبی افریقہ تک۔ اس دور میں علوم و فنون اپنے عروج کو پہنچے اور مسلمان سائنسدانوں کی کاوشوں سے نئی سائنسی ایجادات کی گئیں جو انسانی تاریخ کی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن ہلاکو خان کے حملے کی وجہ سے 1258 میں سلطنت بغداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلافت کا مرکز
مصر منتقل ہو گیا، جہاں فاطمی خلفاء نے 1717 تک حکومت کی۔ اس کے بعد سپین اسلامی سلطنت سے الگ ہو کر دنیا کے نقشے پر اسلامی ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ وہاں مختلف حکمران حکمرانی کرتے رہے۔ برصغیر پاک و ہند میں غزنوی کے سلطنت کے پہلے حکمران کی حیثیت سے حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس طرح غزنی کی سلطنت 997 سے 1206 تک قائم رہی۔ غزنی سلطنت کے آخر میں شہاب الدین غوری نے غزنی سلطنت کی سرحدوں کو پاکستان سے شمالی ہند اور بنگال تک وسعت دی۔ 1206 میں سلطان قطب الدین ایبک دہلی کا حکمران بنا۔ سلطنت دہلی 1226 تک چلتی رہی۔ یہ دور صوفہ اکرام کا سنہری دور کہلاتا ہے، جس میں اسلامی تہذیب بھی پورے انداز سے ابھری۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ مغل سلطنت 1857 تک قائم رہی۔ برصغیر پاک و ہند کو تہذیبی لحاظ سے مغل دور نے عروج پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد برصغیر پاک و ہند انگریزوں کی ایک کالونی بن گیا۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1519 میں رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ میں وسط ایشیا، جزیرہ نما عرب، شمالی افریقہ اور وسطی یورپ شامل تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کی کمزوری ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور پوری یورپی ممالک اقتدار میں آئے۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کی گئیں۔ برصغیر پاک و ہند، مشرق بعید، وسطی اور جنوبی افریقہ پر قبضہ کرنے کے بعد استعماری طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس پس منظر میں جنگ عظیم اول ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے 25 ممالک میں اور نسلی امتیاز کی بنا پر مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یوں اسلام چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلم دنیا پر مغرب کی بالادستی ختم ہو گئی اور یوں مسلم دنیا کے ممالک کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ گویا کہ اس وقت دنیا کے نقشے پر کم و بیش 57 ممالک ہیں، لیکن 60 ممالک ایسے ہیں جن میں اسلام کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے۔ معزز ناظرین، پچھلی صدیوں کے دوران سیاسی زوال کے باعث مسلمان اپنے ایسے حالات میں گر گئے کہ انہیں اپنے دین اور تمدن کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کا موقع نہ ملا۔ باوجود اس کے کہ اسلام کے معاشرتی نظریات کی بنیاد وہی ہے جو دور جدید کے ترقی یافتہ معاشروں کی ہے، یعنی جمہوریت، سیاسی آزادی اور مساوات اور بھائی چارہ۔ لیکن سیاسی کمزوری اور اقتصادی پسماندگی کی وجہ سے مسلمان اپنا تشخص واضح نہیں کر سکے۔ 20ویں صدی میں حالات نے کروٹ بدلی اور اسلامی ملکوں میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سے اسلامی ملکوں میں نئے قدرتی وسائل دریافت ہوئے، جبکہ 21ویں صدی کے آغاز سے بعض ممالک پھر سے بیرونی قوتوں کے تسلط میں آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، جن کا تذکرہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کروں گا۔ معزز ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔